السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلو رکھے۔ اگرچہ بات ابھی تک تشنہ ہے اور ابھی تک ہم صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا مکمل احاطہ نہیں کر سکے۔ آپ کی شخصیت اور ذات کے اندر خوبیاں اس قدر ہیں کہ انسان کسی بھی خوبی کو اگر بیان کرے تو اس کے لیے بھی متعدد پروگرامز چاہیے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک نہایت اہم پہلو سخاوت کا، کریمی کا، جواد ہونے کا بھی پایا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو سخی ہونا ہے یا اللہ کے راہ میں دینے کی جو جتنے بھی دائیں ہیں، یہ بنیادی طور پہ انسانیت ہے۔ آج کل ہم نعرے سنتے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ لوگوں پہ خرچ کرنے کی جتنے فضائل سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو بندہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، گویا وہ رات کے قیام کرنے والے اور صبح کے روزے رکھنے والے سے بھی زیادہ بہتر کام سر انجام دے رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ فرائض سے آگے تو نہیں نکل سکتی، اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اندر ایک فریضہ بذات خود سخاوت کے باب کے اندر خاص ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ کیا ان میں فقیر شامل نہیں؟ کیا ان میں مساکین شامل نہیں؟ کیا ان میں مسافر شامل نہیں؟ یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں گردنیں آزاد کرانے والے شامل نہیں، مقروض شامل نہیں ہیں۔ تو اسلام سے زیادہ انسانیت کے اوپر بھی عمل پیرا دنیا میں کوئی مذہب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روشنی اور ہدایت لے کے آئے ہیں، آپ کے خیال میں وہ رہتی دنیا تک نہیں ہے؟ وہ قیامت تک کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج نئی نئی آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ 1400 سال پرانا دین ہے، یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے۔ 1400 سال پرانی کتاب کا الزام لگانے والے در حقیقت اللہ رب العزت کے اوپر بھی یہ الزام دھرتے ہیں کہ گویا اللہ کو بھی نہیں تھا پتا کہ آنے والے دنوں میں ہونا کیا ہے۔ تو یہ تو صراحتاً جہالت کی بات ہے۔ اسلام کے اندر انسانیت موجود ہے۔ انسانیت کوئی الگ دین اور مذہب نہیں ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر انسانیت موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ، یہ جو لفظ ہے آپ کو ادھر سے سمجھ نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ انسانوں کے لیے دے رہے ہیں کہ انسانوں کے اوپر خرچ کرو، یتیموں کے اوپر خرچ کرو، بیواؤں کے اوپر خرچ کرو، مسکینوں کے اوپر خرچ کرو۔ بلکہ اگر غور کریں تو قرآن پاک کا مکمل ایک موضوع ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ یعنی قرآن پاک اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ لوگ مال و دولت کی کثرت اور ہوس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ پہلو بھی بہت عمدگی سے موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کی سیرت میں ہم نے یہ بات سمجھی ہے، سیکھی ہے کہ عجلت پسندی نہیں تھی، تیزی نہیں تھی، لیکن ہاں ایک دن نماز پڑھی، پڑھتے ساتھ تیزی سے اپنے گھر کی طرف گئے۔ صحابہ بالعموم دیکھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی نہیں کیا کرتے، آج اتنی تیزی سے کیوں اٹھے ہیں؟ پوچھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوران نماز ہی میرے ذہن میں خیال آیا میرے گھر کے فلاں حصے میں فلاں مال پڑا ہے، تو سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے جو میں نے کام کیا کہ میں اس مال کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو اختیار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال موجود تھا، ایک وقت میں حضرت علی کو حکم دیا میرے سارے مال کو اکٹھا کرو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دو۔ 100 اونٹ، آپ بتائیں آج کے حساب سے بھی آپ ان کی مالیت کا اندازہ لگا لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اتنا مال موجود تھا، لیکن آپ نے ایک ہی دن میں خرچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ آپ رمضان کے مہینے میں غیر رمضان آندھی اور طوفان کی تیزی سے خرچ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں صحابہ کہہ اٹھے کہ آپ کو تو فقر کا فاقے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہوتا۔ اور حقیقت یہ تھی کہ امی عائشہ بیان کرتی ہیں کئی دن گزر جاتے ہیں ہمارے گھر میں چولہا نہیں تھا جلتا، کئی رمضان آیا، آج ہم نے رمضان کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دی ہے، اور افطاری کے وقت اگرچہ کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک آپ کو پتہ ہمارے ہاں کلچر بن گیا، بے شمار ڈشز ہوتی ہے۔ ایک افطاری کے وقت
کتنے متعدد کھانے ہوتے ہیں پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ گھر میں پوچھتے ہیں کھانے کو کچھ ہے, جواب ملتا ہے نہیں, پانی سے سحری کر لی. کھانے کو کچھ ہے, جواب ملتا ہے نہیں, کھجور سے روزہ افطار کر لیا, بات ختم, پھر اگلے دن روزہ رکھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا, ورنہ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کے پاس جمع رہتے. ایک دن ایسا بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلے کے ڈھیر آئے. آپ کو پتا مال غنیمت آیا کرتا تھا یا بیت المال میں مال آیا کرتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نگران ہیں. غلے کے ڈھیر ہیں, مسجد النبوی کے اندر غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, غریب آتے جا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے چلے جا رہے ہیں. آج امہات المومنین کو بھی پتہ ہے کہ بہت سا غلہ, بہت سا مال مسجد النبوی کے صحن میں موجود ہے. آج ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آج تو مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں, آج ہمارے گھر میں بھی کھانا پک جائے گا, آج ہمارے گھر میں بھی چولہا جل جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا اندازہ کیجئے, آپ کے صحابہ آتے گئے, آپ کے ساتھی آتے گئے, آپ دیتے چلے گئے, دیتے چلے گئے. آخر میں, بالکل آخر میں ایک ہار چھوٹا سا آپ کے پاس بچ گیا, اور آپ کا یہ ارادہ تھا کہ یہ ہار آپ اپنے گھر والوں کے لیے لے جائیں گے اور گھر میں بھی کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا. لیکن ایک مانگنے والا آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی اس کو دے دیا, اور چادر کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور چادر کو اپنے کاندھے مبارک پہ رکھ کے گھر میں داخل ہوئے. امہات المومنین نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, آج تو مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جل رہا ہے, کیا آج بھی ہم فاقے سے سوئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تمہارے بیٹے بھوکے تھے, وہ آئے اور مجھے یہ حیا آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کھانا پکے اور تمہارے بیٹے بھوکے سو جائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سخاوت کا اندازہ ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک موقع نہیں ہے کہ جب آپ نے اپنا پورا مال دیا. ہاں, آپ کی ٹریننگ اور تربیت ایسی ہے کہ امی عائشہ سے بھی پوچھتے ہیں گھر میں کیا باقی ہے, امی عائشہ کہتی ہیں کہ ران باقی ہے, بکرے کی دستی ایک باقی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف وہی باقی نہیں ہے, باقی سب کچھ جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اللہ کے ہاں باقی ہے. یہ جو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے یہی باقی نہیں ہے. یہ تربیت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کی, اصحاب رسول کی. آپ نے وہ واقعات نہیں سنے کہ اسی تربیت اور ٹریننگ کا نتیجہ ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسرا تیار کر رہے ہیں, یعنی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تنگی والا لشکر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی دے رہے ہیں. صحابہ نے کیا کیا عظیم الشان اس دن انفاق فی سبیل اللہ کے واقعات رقم نہ کیے. حضرت عثمان آئے, رسول اللہ نے کہا کون ہے جو 100 اونٹ دے گا, جو 100 اونٹ دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان نے کہا میں دیتا ہوں. پھر کہا جو 100 اونٹ دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. کہا میں دیتا ہوں. 7 مرتبہ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اٹھے, بس کریے عثمان, بس کریے. ایک مرتبہ عثمان کا اتنا مال دیکھا سونے چاندی سے بھرا ہوا, رسول اللہ اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج کے بعد اگر عثمان تو کوئی عمل کرنا چھوڑ دے, یہی تیری نیکیاں کافی ہیں تجھے جنت میں لے جانے کے لیے. اور حضرت ابو بکر, آپ کو پتا ہے اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا تو اپنے پورے کے پورے مال کو سمیٹ کے آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا آپ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں, اللہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں, میرے لیے وہی کافی ہے. اور یہی وہ دن ہے جس دن حضرت عمر کیا اٹھے تھے کہ آج میرے سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا. اپنے آدھی جائیداد کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا, لیکن کہنے لگے اللہ کی قسم ابو بکر اس دن بھی مجھ سے سبقت لے گیا. میں آدھا مال اللہ کی بارگاہ میں لے کے آیا تھا کہ آدھے سے زیادہ کون دے گا. ابو بکر نے تو اپنا سارا ہی نچھاور کر دیا. معزز ناظرین گرامی قدر, یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ اسی بات کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. معزز ناظرین گرامی قدر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کے اوپر بھی انفاق کرنے کے حوالے سے متعدد حدیثیں بیان کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا. 2 انگلیوں کو آپس میں ملا لیا. اب بتائیے اس سے بڑا رتبہ, اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے فاصلے پر ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ صرف امراء کو اس چیز کی ترغیب دیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی ترغیب ہر بندے کے لیے ہے کہ جو بندہ غریب بھی ہے نا، وہ بھی اپنی جیب کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق بندہ، اللہ کے جو بندے ہیں مخلوق خدا کے اوپر ضرور خرچ کرے، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی کھجوریں دی تو رسول اللہ نے وہ پورے کے پورے غلے کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دی۔ وہ ایک غریب صحابی ہیں، اپنی کمائی میں سے چند کھجوریں دے سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں میں برکت کے لیے اس غلے کے ڈھیر کے اوپر پھینک رہا ہوں تاکہ پورے کے پورے مال میں برکت ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے راستے میں جو بندہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ نے اس کی مثال ایک دانے کی دی ہے کہ جس کو زمین میں بویا جاتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ زمین کا، دھرتی کا سینہ چیرتے ہوئے باہر نکلتی ہے، ایک کونپل پھوٹتی ہے، ان کی بالیاں بنتی ہیں۔ 7 بالیاں اگر ایک دانے کے ذریعے بن گئیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے اللہ ڈال دیتا ہے، تو گویا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء کہ 1 روپے کو 700 کر کے لکھوں گا اور جس کو چاہوں گا اس سے بھی بڑھا دوں گا۔ اور یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت کو خلوص نیت سے دیا ہوا صدقہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھ کے قبول کرتے ہیں اور اس صدقے کی ایسی نشو نما کرتے ہیں کہ ایک کھجور جو بندہ صرف اس لیے دیتا ہے کہ شاید اس کھجور کے ذریعے کسی مخلوق خدا کو دینے سے اس کے پیٹ میں چلی جائے گی، میرے اوپر عذاب کم ہو جائے گا، اس نیت سے اللہ کی رضامندی کے لیے نیت یہ ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قابل رشک ہونے کے اعتبار سے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرامیٹر بتایا نا، وہ یہ بتایا کہ 2 بندوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے، اور ایک وہ بندہ جس کو قرآن دیا، ذکر دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، یعنی ان 2 چیزوں پہ رشک بھی جائز ہے۔ اور حیران کن بات یہی 2 چیزیں ہیں کہ جن میں اعلانیہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے، خفیہ بھی دیا جا سکتا ہے، اگرچہ مراتب کا فرق ہے اور اعلانیہ کے مسائل اور ہیں۔ ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العزت کھجور کو قبول کیسے کرتا ہے۔ ایک کھجور جو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوئی بندہ انسان یا بندہ مومن دے دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن وہ بندہ اپنی کھجور کو دیکھے گا کہ احد پہاڑ سے بڑی ہو گئی ہے، کہے گا اللہ میں نے تو اتنی بڑی کوئی نیکی نہیں کی ہے، احد پہاڑ جتنی نیکی میرے مقدر میں کیسے آئی؟ تو اس کو بتلایا جائے گا یہ تیری وہ کھجور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے قبول کیا۔ اسی لیے صحابہ کو جب رسول اللہ کہہ دیا کرتے تھے، اور پرانی امتوں کے احوال میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال بیان کر دیا کہ ایک بندہ کہیں جا رہا تھا، اس نے سنا بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں فلاں کے باغ کے اوپر جا کے پانی برسا، تو وہ بندہ اس بادل کے تعاقب میں چل پڑا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بادلوں میں سے آواز آ رہی ہے اور فلاں بندے کا نام لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے بادل کو کہ اس کے حدیقے میں جا کے، اس کے باغ میں جا کے پانی کو برسایا جائے۔ پھر کیا دیکھا؟ صحرا میں ایک سرسبز و شاداب کھیتی ہے جس کے ارد گرد ادھر بھی مٹی ہے، ادھر بھی مٹی ہے، آگے بھی ریت ہے، پیچھے بھی ریت ہے، ایک چھوٹا سا کھیت ہے، صرف وہی سرسبز ہے۔ بادل عین اس مقام کے اوپر گیا اور اس کے اوپر پانی کو برسا دیا۔ اب وہ بندہ بڑا تعجب کا اظہار کرنے لگا کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو اس کی کوئی نیکی ہے جو اس کے کام آتی ہے کہ بادلوں میں سے بھی اس کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس کے کھیتی میں جا کے برساؤ۔ اس سے پوچھتا آپ کرتے کیا ہیں؟ اس بندے نے صرف یہ عمل بتایا، ہمیں 2.5% دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور سابقہ امت میں سے ایک عام کھیتی باڑی کرنے والے شخص کے انفاق کی حالت یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب اس بندے سے مکالمہ کرتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ ایک حصہ کاروبار کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ کھیتی باڑی یعنی کاروبار کے سارے امور سر انجام دینے کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لٹا دیتا ہوں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ میں دانے ڈالتا ہوں اللہ کے نام لے کے، نہ پانی یہاں پہ موجود ہے، صرف اللہ کی امید اور آسرے پہ بیٹھ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ بارش بھی برساتا ہے اور کھیتی بھی نکل آتی ہے۔ جو بندہ 33% اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اسپیشل بادل بھیج کے اس کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی ابو دہدہ کا، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کتنا انمول اور خوبصورت واقعہ ہے۔
کہہ دیا، بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ دیجئے کہ یہ اپنے گھر کے اندر یہ جو لکڑی کا ایک تنا، خشک سا کھجور کا تنا پڑا، یہ مجھے دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا۔ آپ کی یہ بھی فرمان موجود ہے کہ جو بندہ کسی نیکی کے کام میں سفارش کرتا ہے نا اور وہ کام ہو جاتا ہے تو سفارش کرنے والا بھی نیکی میں شامل ہو گیا۔ دیکھیں یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ نیکی تو کوئی کر رہا ہے۔ اب جیسے روزے دار کو کھانا کھلانے والا جس نے افطاری کی، وہ روزہ تو اس نے رکھا تھا، اس نے صرف افطاری کرائی، یہ بھی روزے کے ثواب میں شامل ہو گیا اور اس کا بھی کوئی اجر کم نہیں ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک نیتی سے سفارش کر رہے ہیں کہ میں اپنے ایک ساتھی کو کھجور کا خشک تنا دلوا دوں گا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ بندے کو بلایا، کہا خشک تنا دیتا ہے کھجور کا نہیں دیتا، انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترغیب دینے لگے، اور بعض روایات کے الفاظ مختلف ہیں، میں آپ کو مختصر کر کے یہ روایت بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا اگر تو یہ کھجور کا تنا اس کو دیتا ہے تو اس کے بدلے میں تجھے جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب دیکھیں حقیقت میں تو یہ سودا بڑا عمدہ تھا، اگر جنت میں کھجور کے درخت کا سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیتا تو جنت بھی مل جاتی، لیکن اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، یہ بڑی کوئی قیمتی کھجور کا تنا ہے، اب موقع بارگیننگ کا، اب موقع ہے۔ کہنے لگا میں یہ کھجور کا تنا ایسے نہیں دوں گا، جنت کے درخت کو کون جانتا ہے، کون دیکھتا ہے، جب مریں گے دیکھی جائے گی۔ آپ ابھی دنیا کی قیمت کا مجھے تعین کرے کہ دنیا میں مجھے کتنا مال دینا ہے۔ خیر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپشن کو ریجیکٹ کیا۔ اب رسول اللہ کے صحابہ میں یہ بات پھیل گئی، ابو دہدہ کے کان سے یہ آواز ٹکرائی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے پاس ایک قاصد بھیجا، پیغام دے کے۔ روایات مختلف ہیں، دیگر روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو یہ اطلاع ملی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا، کیا یہ آپشن صرف اسی بندے کے لیے ہے یا یہ تنا میں اپنے ساتھی کو خرید کے پیسوں سے دے دوں تو میرے لیے بھی جنت میں درخت ہوگا؟ تو رسول اللہ نے کہا جو بھی یہ تنا لے کے دے گا اس کے لیے جنت میں درخت ہوگا۔ ابو دغدہ کا یہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارگیننگ کرنا شروع کی، اس بندے کو پتہ چل گیا آج بارگیننگ کا ٹائم ہے۔ ابو دغدہ نے 500 کھجوروں کے درخت کا بنا بنایا باغ جس میں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، بما اپنے گھر کے سودا طے کیا اور اپنا پورا باغ پورے کھجوروں کے سمیت اس بندے کے سپرد کیا۔ حتیٰ کہ تاریخ کے اندر اور حدیث کے اندر اور روایات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب وہ اپنے باغ کے سامنے پہنچے تو بیوی کو آواز دی کہ نکل آؤ باہر۔ کیوں نکل آؤں؟ باغ کو بیچ آیا ہوں۔ کس چیز کے بدلے؟ جنت کے ایک کھجور کے درخت کے بدلے بیچ آیا ہوں، باہر آ جاؤ۔ تو اس وقت اپنی جیب میں جتنے سکے پیسے درہم تھے، کہا یہ بھی اسی باغ کی کمائی میں سے ہیں، یہ بھی نہیں لینے۔ بیوی نے بھی کہا تو نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، تو کامیاب سودا کر کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خشک کھجور کا ایک تنا لے کے آتے ہیں اپنے پورے 500 کھجور کے درخت کے باغ کے بدلے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں اس کا 1,00,000 کھجوروں کا لگا ہوا باغ دیکھا ہے، اور جو اس کے اوپر جب یہ فوت ہوا تو جھک جھک کر اس کے اوپر جھک رہی تھی اس کی چھاؤں۔ ایک کھجور کا تنا اللہ کے رسول کے کہنے کے اوپر اس بندے کو دلوایا، اور اگر اللہ آپ کو اور مجھے کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، انسان کو اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی چاہیے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صدقہ دینے کی باری آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو اپنانا ہے، لیکن صدقہ دینے کی باری آئی ہے، وہ پرانے جو ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں وہ غریب کو دے دو، وہ جو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں وہ غریب کو دے دیے جائیں۔ صحابہ کا طرز عمل یہ نہیں تھا، وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے جس سے خود بھی محبت کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا 1 روپیہ جب خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کو 70 شیاطین بھڑکانے کے لیے آتے ہیں، جب وہ خرچ کر دیتا تو ان 70 شیاطین کا جبڑا ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی اور طوفان سے زیادہ تیز رفتاری سے خرچ کرنے والے تھے، اور امت کو بھی رسول اللہ کی سیرت کا یہ پہلو بھی اپنانا چاہیے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔